السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے عربی ٹیچر، اورینٹل ٹیچر کے انٹرویوز کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ چند سوالات جو انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں اور پہلے بھی پوچھے گئے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سوال اور جواب۔ ایک سوال یہ ہے، تفسیر کی کتنی اقسام ہیں؟ تفسیر کی کتنی اقسام ہیں؟ تو یہ ہے، تفسیر کی دو قسمیں ہیں، تفسیر بالرؤیا جس کو تفسیر بالماثور کہتے ہیں، تفسیر بالدرایا، تفسیر بالروایا اور تفسیر بالدرایا۔ ایک کو تفسیر بالماثور اور دوسری کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ علامہ آلوسی کا مکمل نام شہاب الدین محمد بن عبداللہ الحسینی آلوسی۔ تفسیر بیضاوی کا مکمل نام انوار التنزیل و اسرار التاویل المعروف تفسیر بیضاوی۔ قرآن کے دو القاب، ام الکتاب اور الفرقان۔ اور اسی طرح عصر حاضر میں تفسیر بیضاوی پر دو کتابیں کون کون سی ہیں؟ منہاج الوصول الی علم الاصول، طوالع الانوار فی اصول الدین۔ اور اسی طرح حدیث کی حجیت پر قرآن کی کوئی آیت، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اور صحیح بخاری کا مکمل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، جسے عام طور پر بخاری صحیح البخاری کہا جاتا ہے۔ مصنف محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ البخاری الجعفی۔ ابو داؤد کا مکمل نام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر الازدی السجستانی، صحیح ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق منافق کی دو نشانیاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجْرَ، جب بھی لڑائی ہو تو قلم کلوچ پر اتر آئے۔ حدیث کی لغوی اصطلاحی تعریف۔ لغوی معنی حدیث کا مطلب کسی بات کا کہنا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ اصطلاحی معنی حدیث سے مراد وہ قول، فعل یا اسی طرح تقریر، یعنی وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ تقریر کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، یعنی قول، فعل یا تقریر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ آیات محکمات کا مفہوم۔ محکم آیات وہ قرآنی آیات ہیں جو واضح اور دو ٹوک معنی رکھتی ہیں، جن کا صرف ایک ہی مفہوم اور تشریح ممکن ہو۔ اور اسی طرح وعید کا مفہوم۔ وعید کا مفہوم لغوی معنی وعید کا مطلب دھمکی دینا اور کسی کو کسی برے انجام سے ڈرانا ہے، اور عام طور پر یہ شر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، یعنی اللہ نے فرمایا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں تمہیں پہلے ہی وعید دے چکا ہوں۔ اور شرعی معنی وعید کا یہ ہے کہ وعید ہر وہ خبر ہے جو کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی فائدے سے محروم کرنے کے لیے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کے لیے انعام و ثواب اور نافرمانوں کے لیے عذاب کا اعلان کیا ہے، اور جنت کو نیکوکاروں کے لیے انعام جبکہ جہنم کو گناہگاروں کے لیے سزا کا مقام بنایا ہے۔ اور لہو الحدیث کا مفہوم۔ ایک تو یہ ہے کہ لہو الحدیث کا مطلب غیر ضروری بحث مباحثہ، یعنی دین میں غیر مفید اختلافات میں پڑھنا اور ایسی باتیں کرنا جو دین کے فہم کے لیے ضروری نہ ہو۔ اور اسی طرح دوسرا اس کا مفہوم جو ہے لہو الحدیث کا ایک اور مطلب ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے ذکر، عبادت، تسبیح، حمد و ثنا اور اطاعت الہی سے غافل کر دے۔ تیسرا مفہوم لہو الحدیث کا، بعض مفسرین کے مطابق لہو الحدیث میں وہ تمام لغویات اور بے مقصد باتیں آتی ہیں جو انسان کو خیر اور بلائی کے راستے سے ہٹا دے۔ اور چوتھا مفہوم جو ہے نا لہو الحدیث کا یہ ہے کہ لہو الحدیث وہ بے فائدہ گفتگو ہے جو باطن کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے، یعنی باطل میں پڑھنے اور لغویات میں مشغول ہونے کو کہتے ہیں۔ اس میں موضوع، احادیث، افسانے اور ایسی باتیں شامل ہیں جو اہم امور سے غافل کر دیتی ہیں۔
اور یصورکم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ تمہیں ماں کے رحم میں اپنی مرضی کے مطابق پیدا کرتا ہے، کوئی لڑکا ہوتا ہے، کوئی لڑکی، کوئی حسین، کوئی بدصورت، کوئی نیک بخت اور کوئی بدبخت، یہ مطلب ہے اس کا۔ امام ابن کثیر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ امام ابن کثیر 701 ہجری میں دمشق کے علاقے مجدل میں پیدا ہوئے۔ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ ایمان کی 70 یا 60 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، اور جبکہ حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے غیبت کے متعلق فرمایا کہ یہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، لہٰذا غیبت سے باز آ جاؤ۔ المحصنات المؤمنات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق نازل ہوئی اور اس میں منافقین کی لعنت کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو امہات المومنین پر تہمت لگاتے ہیں، کیونکہ ان پر الزام لگانا رسول اللہ پر طعن اور ان کی توہین کے مترادف ہے۔ کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا اس کے شوہر کے لیے بھی اذیت کا باعث ہوتا ہے، جیسے کہ اس کے والد کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ البر اور الصلہ کا مطلب، تو عربی زبان میں البر ایک اسم ہے جو بر سے ماخوذ ہے، بارہ سے، اور اس کا مطلب والدین کے ساتھ نیکی اور ان کی اطاعت کرنا، اور البر جو ہے نا ہر نیکی، احسان اور فضیلت پر بولا جاتا ہے، جیسے کہ سچائی، صلہ رحمی، عطا، اصلاح اور تقوی سب نیکی میں شامل ہے، اور البر ایک جامع لفظ ہے جو ہر بلائی اور خیر کو شامل ہوتا ہے۔ تورات کا کیا مطلب ہے؟ عبرانی زبان میں تورات کا مطلب شریعت، تعلیم یا ہدایت، خاص طور پر وہ احکامات اور رہنمائی جو قانونی ہدایات سے متعلق ہو۔ تورات یہودی مذہبی کتاب تناخ کے پہلے 5 اسفار کو کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے مقدس کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور تورات پہلا حصہ نقیلیم انبیاء کا حصہ اور کتوفیم یہودی ادب کا حصہ۔